تو مالک ہمارا پروردگار، ہمارا اکیلا ایک سہارا. وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور شکوہ کرتا ہے. تو میرے بندو، تم کو زندگی دی، ہوش و حواس عطا فرمایا. زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی، عقل دی کہ خود سوچو، آنکھیں دی کہ عبرت حاصل کرو، گوشے شنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والے کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو. اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے، اس کو تم نے ترجیح دی ہے. اس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے. ایک جوان رانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا. ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گردانتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا محتاج ہے. تمہارا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں تمہاری کوششوں میں تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا. اسی دنیا کے ہو رہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کی بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی بڑھاتے دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے دم کے پیچھے جاتے. اسی بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جب 5 ہجری کا معاملہ ہے، عہد کی اس مارکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب جو بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاش ناش کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ کے نبی سے جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں. اللہ نے جو قوت دی ہے، اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین بايعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ اللہ کی راہ میں یہ مقام تو
یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچے گی، ایک موڑ تو آنے والا ہے. ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں. جو پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس نے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کانپ اٹھے اور یہیں ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس کی طرف اختیار کریں. لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے بیٹھ کے کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک، جس کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری آمرت کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. یہ آیت آپ دیکھتے اور اس کے بعد یہ بھی سنتے کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے. لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت محترم، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے علاؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھارو، تمہارا ایک آقا ہے، اس کے تم نمک کھارو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک خرابی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک خرابی نہ ہو. جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد ماپ دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، تو تمہارا ایک الہ ہے. تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جواب مردی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے کہ زبان پر یہ رجس جاری ہے، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. نہ ایمان کی توفیق ملتی، نہ سستے کا راہ، یہ راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی، یہ تیرا کرم ہے ہماری. اور مالک سامنے جو آئے ہیں تلک اللہ قد بہو علینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ ہے، یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس، ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی برائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے تب بہو علینا، انہوں نے ہمارے اوپر دھاوا توڑا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے سفر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ ہو جائیں گے. فرمایا عالم یہ ہے کہ یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور ان اراد الفتنہ ابینا، اور ان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر و مشرک بنا لیں. ابینا ہم انکاری ہیں، لیکن مالک معاملہ سخت ہے. باندرن سکینت علینا، تو پروردگار عالم تک ان کے سامنے ہم آ جائیں تو
اوپر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام اذ لاقینا۔ اور جب میدان میں سیاہیاں سیاہیوں سے ملنے والی ہوں، تلواریں تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہوں، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا جنگ بننے والی ہو اور بن جائے تو مالک ہمارے قدموں کو ثبات دینا، سر ہمارا خاکگاہ سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو مالک یہ ہم تیر دکھائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا، آپ بھی دوڑتے تھے یہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اور حالات واقع آپ نے دیکھے ہیں اللہ کے بندوں کے، دین کے علمبرداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے۔ اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ عائش اللہ شکر، مالک تیرا کہنا سچ۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے۔ یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، فخر انصار والمظاہرہ، تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے انصار کو اور میرے مظاہروں کو جو چوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال اترتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوئے ہیں، تو مالک ان کو معاف کر دے پروردگار اعظم، یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا نہ کرتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ایک عزائم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر دے۔ تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے، اور اس راہ کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں، کبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ بیٹھے، وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بادی لے جانا، اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو، اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے، دنیا تم کو بلا رہی ہے، وہ للہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس، یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اپنی ارادی ہے، اپنا کردار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی سنگی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسا عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے ہو کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے، وہ گویا درہم کا بندہ ہے، مال اس کو
جس کا حال یہ ہے ان اوتیا رضیا لم یوت صاحب کہ وہ شریک سفر ہے، لیکن ہر جگہ اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے مقام ملے اور آرام و آسائش ہے۔ اس مشکل میں جب ایسا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ایک ایک جگہ پر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا حج میں جا کر سب جمع ہوتے ہیں، چھوٹی سی جگہ پر ہر ایک کی آسائشیں، ارادے، خواہشات ٹکراتے ہیں، اور وہاں جتنا جدال اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے جو حاجی گئے ہیں۔ اسی لیے مالک نے یہاں منع فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اس حالت میں شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے کہ گندی باتیں وہ دل کے اندر القاء کرتا ہے، اللہ کے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک جگہ پر سارے جمع ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، تو جلال وہاں بہت ہوتا ہے، بہت بڑا یہاں سے طرف جانے والے اور حاجیوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے راہ کے یہ راہی، یہ مجاہدین ہیں، ان کو ہوشیار کیا گیا ہے، جنہوں ہوشیار رہو۔ اگر کہیں دنیا داری اس کے اندر نفس کی خواہشات کو غلبہ حاصل ہو جائے تو تمہارا یہ سارا جہاد، سارے اذان تمہارے اللہ کی بارگاہ میں نہ مقبول نہیں، تمہارے سارے عمل کو پھینک مارا جائے گا تمہارے اوپر۔ تمہاری جتنی خواہش یہ ہو کہ جا بھی رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کچھ کو آسانی مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی سرداری ہے کہ وہ پیسہ تو صحیح تو خوش، اور اس کو اگر یہ مقام نہ دیا جائے تو ناراض۔ تو مالک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کے لیے بددعا کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں تئیسا بنتکسا ویسا شیکا بنتکشا، کہ مارا جائے، برباد ہو جائے یہ ظالم، اور اس کے اگر اس راہ میں چلتے ہوئے کانٹا لگ جائے تو نہ نکالا جائے۔ ایک طرف اللہ ہی جانتا ہے، قافلے میں اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہو سکتا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں توبہ مبارکبادی ایک دن اس بندے کے لیے آخر دن کہ جس کا حال یہ ہے وہ پکڑے ہوئے بے ایران فرسی فی سبیل اللہ، کہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں سرفروشی کے لیے اس کا ہاتھ اگر امیر کی طرف سے بھولا ملا ہے، یہ اللہ نے جہاد کے لیے اس کو یہ سامان دیا ہے، غریب ہے لیکن جذبے حق کے لیے اللہ کی راہ میں دین برحق کو قائم کرنے کے لیے اس نے یہ انتظام کیا ہے، پیٹ کاٹا ہے، بال بچوں کو ان کی روٹی سے محروم کیا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی جان کو آپ سے بچ کر اللہ کے راہ میں شہادت کی طرف لے جانے والا۔ فرماتے ہیں گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہے اشسا، اور حالت کیا ہے؟ اشسا راسم، غریب آدمی ہے، کہاں تیل اور کنگھی کا موقع ہے، بال پریشان ہے، محبت خدمہ، اور اس کے دونوں پیر گردالود ہے، صفائی اور ستھرائی کا موقع نہیں ہے، اور لیکن عالم یہ ہے کہ اس کو سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جس کام کوئی اور غرض نہیں، جس کام کہہ دیا جائے اس سے، جس کام پہ لگا دیا جائے، اگر کہا جائے امکان پھر حراست ہی بات پھر حراست، میں نہیں جنگ نہیں تم کرو گے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے بس پوری فوج کی تم نگرانی کرو گے، کوئی بھی کوئی چیز ہوگی تم اسے سنبھال کر رکھو گے اور بچاؤ گے تاکہ اس کے مالک کو واپس کی جائے، تم کو جنگ کا موقع نہیں دیا جائے، تمہاری کوشش نہیں کرے، تو میں کار پہ حراست، کوئی دلی کے ساتھ ہزارے گھوڑے کی لگام پر اس کا ہاتھ تھا، لیکن
شریک کے ساتھ، کسی مقام اور سرداری کے لیے نہیں، یہ حکم دیا گیا ہے تو بس اس کو بجانا۔ اور کہا جائے کہ نہیں میں کان کی ساکا، کان کی ساکا، کہ تم سے کوئی مطلب نہیں، حفاظت بھی نہیں۔ اب یہ اللہ کا یہ قافلہ، یہ اللہ کے بندوں، یہ جماعت آگے بڑھ رہی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم پیچھے دیکھتے رہو، جو گری پڑی چیز دل سے رہ جائے، کوئی بھول جائے، یہ سب جمع کرو اور بچاؤ۔ فرمایا کوئی دلی کے ساتھ وہ یہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اور اس کا حال یہ کہ استعمال لم یوز اللہ، کہ دنیا داروں کی محفلوں میں اگر جانا چاہے تو اس کی صورت، اس کی شکل، اس کا انداز ایسا ہے کہ دربان جو محفل سے اور مجلس سے باہر دربانی کر رہے ہیں وہ صورت دیکھ کر کہے کہ نہیں تم اندر داخل ہو سکتے، اپنی صورت دیکھ کر آؤ آئینے میں۔ اور وہی شفا لم یشفع، اور کسی کی وہ سفارش کر دے کسی دنیا دار سردار کی کہ اس کی بات کو اس کے ساتھ دیکھ سلوک فرما، کبھی اس کی بات نہ مانی جائے، کوئی پرواہ نہ کرے، دنیا کے لحاظ سے اس کا یہ حال ہے۔ اور اللہ کے نبی سمجھ مبارکباد، یہ زمین کا نمک ہے، یہ پہاڑی کا چراغ ہے، یہ صحیح معنوں میں یہ متا ہے۔ اور اسی بات کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ اس زمانے کا معاملہ ہے کہ جب اللہ نوجوان تھے، باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، بنو سعد قریش کے قبیلے کے فرزند تھے، لیکن مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کو دعوت دی کہ آئیے بیٹھیے، بات تو سنیے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو دھاؤ لائے، ان کمینوں کو، یہ جو غلامی کی زندگی میں جکڑے ہوئے تھے، جو ہماری روزیوں سے کرتے تھے، آپ کو ہر وقت جوڑے رہتے ہیں، وہ تو دھاؤ لائے، ان کو نکالیے اپنی محفل سے، لا یہ تریون علینا، اس وقت آپ بلا رہے ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں کمینے، ان کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں، اور آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ان کو بھگائیے، محفل خالی ہو جائے، شاعر شان ہمارے ہو جائے تو ہم آئیں گے، ورنہ ان کے پاس ہم آ کر بیٹھ جائیں ایک جگہ پر تو یہ ہمارے اوپر جری ہو جائیں گے، جو ہمارا روپ ان کی آنکھوں میں ہے وہ باقی رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک تو میں تھا، ایک بلال حبشی تھے، ایک عبداللہ بن مسعود تھے، ایک قبیلہ حذیل کے ہمارے ساتھی تھے، اور دو حضرات ایسے ہیں کہ جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا، کیونکہ شاید میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا حد ہے، یہ اپنے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ایک موقع تو مل جائے گا کہ ان سرداروں کے سامنے پوری بات میں رکھ سکوں، کیا عجب ہے کہ ان میں کوئی متاثر ہو جائے، اور اگر وہ ایمان لے آیا تو کتنا بڑا اسلوق اور اثر اسلام کے راستے میں حاصل ہو جائے گا، اور کتنی رکاوٹیں ہیں ان میں کمی آ جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شاید دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، پھر اللہ نے منع فرما دیا، اور قرآن اتارا مسجد نفس کا مال الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانیے اصلی قوت کو، اصلی قوت کیا ہے آپ کے پاس، اصلی متاع اور پونجی کیا ہے، یہ خلوص دل ہے، یہ مال و دولت نہیں، یہ اللہ کا خوف ہے ان کے اوپر۔ ہمارا لباس جس سے لوگ آج جن کھاتے ہیں اس کے اندر رقم کپڑے آ جائیں، فرمائے دن رات ہر وقت ان کی خواہش ہے کہ ان کا مالک ان سے راضی ہو جائے، تو یہ انداز، اور یہ لوگ کون ہیں، یہ بلال حبشی ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا کچھ ہونے لگا ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکے میں ساتھ آئے، اور اس کے بعد اللہ کی بندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی صبح شام کو میچ دیا، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہوتی ہے. اور ماں آخر میں عاجز آ جانے کے بعد یہ قسم کھاتی ہے کہ اگر میرا یہ بچہ میرے کلیجے کا لال جس نے اپنے باپ دادا کے دین سے قدر کیا ہے اور میری چھاتی سے الگ ہو گیا ہے، یہ اگر واپس نہ آیا اور میرے کلیجے سے آ کر سمٹ نہ گیا تو جب تک نہ آئے گا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے لگائے گی. سورہ عنکبوت کے اندر جو والدین کا مقام بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد تو لوگوں نے آ کر تانا دیا، بڑوں نے آ کے کہا کہ کہتے ہو ہمارے دین میں یہ بات لازم ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت کی جائے، ان کو ناراض نہ کیا جائے، اور ساتھ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری ماں فاقے پر فاقے کر رہی ہے اور جہاں بیٹھی ہے دھوپ میں وہیں بیٹھی رہتی ہے، وہیں رات گزارتی. ایک طرف یہ کہتے ہو، دوسری طرف تمہارا انداز یہ. اللہ رہنمائی فرماتا ہے اور سورہ عنکبوت کی آیتیں اترتی ہیں. کیا وصل الانسان، ہم نے انسان کو اپنے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے ان جہادا کا کہ میرے بندے یہ میں نے اب مقرر کیا ہے، لیکن اگر تیرے ماں باپ اپنی شفقت، اپنی محنت اور ایثار کا حوالہ دے اور کہے کہ تو میرے ساتھ شرک کر، جیسے آج پورے عرب کا معاملہ ہے، میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، تو بس یہی ایک مسئلہ ہے فراغت شمار. اس حالت میں ان کی بات ہرگز نہ ماننا، پھر بھی ان کے ساتھ خدمت میں لگے رہنا. اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یہ مرضی حکم تو تمہارے باپ اور تمہاری ماں بھی میرے پاس آئے گی، تم بھی آؤ گے، تمہارا دعوی ایمان بھی آئے گا اور اس پر تمہاری میں کھان لے گی. تو یہ وہ ایک وقت ان کا یہ گزرا ہے. اور دوسرا وقت یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ایران کی جنگ میں سراری کرتے ہیں اور 2 دن کی جنگ کے بعد قادسیہ کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دین جیتا، اللہ کی مرضی پوری ہوئی اور باطل کا جنازہ اٹھ گیا. اور وہ کیا جنگ ہے کہ جس کے اندر حضرت خنسا بھی موجود، یورپ کی سب سے بڑی شاعر ہے، ان کا بھائی قتل کر دیا گیا جاہلیت میں. ایسا انہوں نے مرثیہ کہا ہے کہ عرب کے شورا شذب ہے، اکاس کے میلے میں جہاں شورا کا علاقہ ہوتا تھا سب سے اونچا ان کا جھنڈا ہوتا. اور اللہ نے یہ توفیق دی، ایسی عمر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، مدینے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، بیعت بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دیکھا. جو عائشہ بیان فرماتی ہے زبانی ہوا کرتا تھا، غیر محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وہ کہا جاتا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس میں خواتین ڈالتے تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے.